السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالحق ردولوی حضرت کا سلسلہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت کا اصل نام احمد تھا اور عبدالحق لقب، جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ آپ کی پیدائش بھی ردولوی شریف ہی کی ہے، یعنی کہ دادا شیخ داؤد جو کہ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے تھے۔ ہلاکو خاں کے زمانے ولایت بلخ سے علاء الدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان پہنچے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی عمر سے ریاضت و مجاہدات کے شہدا وہ عادی تھے۔ 7 سال کی عمر سے تہجد شروع کر دیا تھا۔ اولاً حضرت نے علوم ظاہری کی طرف توجہ فرمائی اور اس کے حصول کے لیے دہلی تشریف لے گئے۔ تعلیم کے زمانے میں ایک دلچسپ قصہ پیش آیا جو حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ان الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ شیخ احمد عبدالحق ردولوی کے بڑے بھائی دہلی میں رہتے تھے اور وہاں کے شہزادے ان کے بہت معتقد تھے۔ شیخ نے اپنے ان بھائی سے جب صرف و نحو ابتدائی عمر میں شروع کی تو اس مثال پر کہ ضرب زید عمرہ فرمایا کہ کیوں مارا، اس نے کیا خطا کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ مثال فرضی ہے، وارا کچھ نہیں، کہنے لگے خیر، اگر بے خطا مارا تو ظلم کیا اور اگر نہیں مارا ویسے ہی لکھ دیا تو یہ جھوٹ ہے۔ میں ایسی کتاب نہیں پڑھتا جس میں شروع ہی سے ظلم اور جھوٹ کی تعلیم ہو۔ یہ آپ کے بچپن کی کیفیت تھی۔ ان کے بھائی نے شہزادے سے کہا، انہوں نے فرمایا کہ وہ صاحب حال ہیں، پڑھیں گے نہیں مت سناؤ۔ لیکن عوام باطنہ کے غلبہ جذب نے اپنی طرف کشش کی اور فراغت سے قبل ہی ایک سوئی اور صحرا نوردی اختیار فرمائی اور کچھ دنوں بعد بإلہام غیبی پانی پت حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ پر بھی آپ کی حاضری منکشف ہو گئی تھی اور امتحان اعتقاد کا بھی خیال پیدا ہو گیا تھا، اس لیے آپ کے پہنچنے سے قبل شیخ نے خدام کو حکم فرمایا، دسترخوان آج کا نہایت وسیع اور پرتکلف ہوگا، مختلف اقسام کے کھانے اور میوے وغیرہ لائے جائیں، حتیٰ کہ منہاد بھی دسترخوان کے قریب رکھ لی جاویں اور چند عمدہ گھوڑے زرین زینوں کے ساتھ آراستہ کر کے خانقاہ کے دروازے پر باندھ لیے جاویں۔ حضرت حاضر ہوئے اور اول دروازے ہی پر دنیاوی وجاہت دیکھ کر ٹھٹکے، اس کے بعد دسترخوان کی حالت دیکھ کر صبر نہ ہو سکا اور مناہیات کے بعد وہاں نہ ٹھہر سکے اور چلے گئے، لیکن حقیقت میں وہ مختص امتحان تھا، ورنہ حضرت شیخ ایسے لاڈلے روحانی بیٹے کو جس سے خاندان کی روز افزوں ترقی کی توقع تھی کیسے چھوڑ دیتے۔ بالآخر وہاں سے چل کر تمام دن چلے اور شام کو ایک شہر کے کنارے پر پہنچ کر دریافت کیا تو معلوم ہوا پانی پت ہے۔ سخت متحیر ہوئے اور راستہ بھولنے کی بھی کوئی صورت سمجھ میں نہ آئی، مگر اس کے بغیر کوئی اور احتمال بھی نہیں تھا، اس لیے یہی تجویز کیا۔ لیکن جب دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی صورت پیش آئی کہ دن بھر چلے اور شام کو پھر وہی پانی پت، تو سخت پریشان ہوئے۔ اتفاقاً ایک سفید پوش نظر پڑا، اس سے راستے میں دریافت کیا، اس نے جواب دیا کہ سیدھا راستہ شیخ جلال الدین کے یہاں گم کر آئے ہو۔ متحیر ہوئے، آگے چل کر 2 شخص اور ملے، ان سے بھی راستہ دریافت کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ تحقیقت الامر سے واقف ہوئے اور پختگی اعتقاد کے ساتھ پھر حاضر خانقاہ کا ارادہ کیا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم چومے اور بیعت ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں کی ریاضت کے بعد خرقہ خلافت حاصل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا۔